امداد سن عمران خان کے خلاف ایک بڑا گواہ سامنے آ گیا ہے، اور عمران خان ایک اور مقدمے میں سزا یافتہ ہو سکتے ہیں، ایک اور مقدمے میں عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے۔ ایک جگہ پر 1200 ارب روپے کی کرپشن، عجب کرپشن کی گزب کہانی ہے، اور اس کہانی پر بھی بات کریں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے ایسا کیا کر دیا کہ ایوان صدر اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ناراض ہے مریم نواز کے اوپر، یا مسلم لیگ نون کے اوپر۔ پیپلز پارٹی اور ایوان صدر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور شکایت باقاعدہ لگا دی گئی ہے۔ کیا کیا مریم نواز نے، اس پر بات کریں گے۔ آغاز کر لیتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ عمران خان صاحب بڑے چتر چالاک، لیکن سندھی کی کہاوت اکثر میں آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ جو سیانا کوا ہے نا، وہ ہمیشہ دونوں پاؤں کے ساتھ کھڑکی میں پھنستا ہے۔ پنجابی میں کچھ اور ہوتی ہے کہاوت، بار بار میں بتاؤں، میں جب پنجاب کے دوستوں کو، یہاں پر لاہوری دوستوں کو بتاتا ہوتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں ساڈے کول انج ہوندی ہے کہ سیانا کوا میں وہ کہاوت دوسری ہے۔ یہ عمران خان صاحب بہت سیانے، چتر چالاک، لیکن ایسے برے پھنسے ہیں کہ نکلنا محال ہے ان کا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، اعتراف جرم ایک بار نہیں بار بار کر چکے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی میں نے کیا کر دیا۔ اب عمران خان صاحب کے سپر اسٹار اوپنر بیٹسمین پرویز خٹک صاحب، جن کی اقتدار میں وہ جو کے پی کے میں جب وہ وزیر اعلیٰ بنے پہلی بار 2013 سے 18 تک، تو وہ عمران خان صاحب نے دکھا کے لوگوں کو کہا کہ یہ پنجاب تو تباہ ہو گیا، سندھ تو تباہ ہو گیا، حکومت تو کے پی کے میں ہے۔ وہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں لے رہا، وہ عمران خان صاحب کے عشق میں گرفتار ہیں، تو وہ اکثر ہمیں کہا کرتے وہاں پر عمران خان نے جو ہے نا لوگوں کی عزت نفس بحال کی ہے۔ اچھا جی کیسے بحال کی ہے؟ عزت نفس کیسے بحال ہوتی ہے؟ لوگوں کو روزگار دیں، لوگوں کو باعزت زندگی دیں۔ کے پی کے سے بیچارے لوگ تو وہاں سے پنجاب میں روزگار کرنے آتے ہیں، کراچی روزگار کرنے جاتے ہیں، سندھ کے دوسرے شہروں میں جا کر روزگار کرتے ہیں، تو عزت نفس کہاں؟ بہرحال تو وہ عمران خان صاحب نے خوب بیچا کہ جی ہماری حکومت کچھ نہیں کر پائے، تو پھر انہوں نے نقل ماری مسلم لیگ نون کی، جس کو جنگلہ بس کہتے تھے، وہ جا کر کے پی کے میں بنائی، اور وہ بھی نہیں بنا سکے۔ اور ٹھیک کہا جاتا ہے کہ وہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے، ابھی تک یہی ہے، اور ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ تو بہرحال تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں، جن کو دکھا کر عمران خان صاحب نے ووٹ مانگے، اور اس کے بعد پھر مرکز میں عمران خان صاحب کی حکومت بنوائی گئی 2018 میں، جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ، اور پھر اعترافات بھی آ چکے ہیں کہ کس طرح حکومت بنوائی، کس طرح عدلیہ کو استعمال کیا۔ تو وہ والے پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ میں ایک بار پھر گواہی دینے پہنچ گئے۔ اس بار گواہی عدالت میں تھی۔ اس سے پہلے اعظم خان ہوں، پرویز خٹک ہوں، اور دوسرے پی ٹی آئی کے جو قائدین جو کابینہ کے کا حصہ تھے، وہ نیب میں تو اپنی انویسٹیگیشن میں جا کر اسٹیٹمنٹس دے چکے ہوئے، لیکن اب کیونکہ جج محمد علی وڑائچ صاحب کی عدالت میں اڈیالہ جیل میں سماعت چل رہی ہے، اور سماعت مقدمے کی جو ہے وہ ریفرنس کی وہ حتمی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، امپورٹنٹ گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ آج جو سماعت ہوئی اس سے پہلے کوئی 30 کے قریب گواہ جو ہیں وہ اپنے بیانات ریکارڈ کروا چکے تھے، اور آج کی سماعت میں جناب پرویز خٹک صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو وفاقی کابینہ کے جس اجلاس میں 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کو دینے کی ایک بند لفافے میں منظوری دی گئی، وہ ایشو اس ایجنڈے پر تھا ہی نہیں۔ آخری ٹائم پر شہزاد اکبر آئے، اور شہزاد اکبر اب باہر بیٹھے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے غلط فیصلے کیے، مقدمات غلط بنائے گئے تھے نواز شریف پر بھی اور دوسروں پر بھی، تو وہ بھی کسی ٹائم اگر وہ آگے نا کھڑکی میں تو عمران خان کے خلاف وہ بھی گواہی دے دیں گے۔ تو ابھی تو کیونکہ وہ باہر ہیں اور وہاں بیٹھ کر انڈیپینڈنٹ اپنی آزادانہ رائے دے رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر بنائے تھے۔ تو بہرحال تو وہ نام یہ لیتے کہ جی فوج کر رہی تھی جو بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ لفافہ لے کر آ گئے، اور لفافے میں نہیں بتایا گیا کہ کیا ہے، بس اتنا کہا گیا کہ پاکستان سے باہر پاکستانی پیسہ پکڑا گیا ہے اور وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا ہے۔ تو پرویز خٹک نے کہا عدالت میں کہ جی میں نے مخالفت کی تھی، اور یہ بات شیری مزاری صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ انہوں نے مخالفت کی تھی، فواد چودھری کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے مخالفت کی تھی کہ یہ بند لفافہ کیوں ہے، اور پھر ڈانٹ ڈپٹ پلائی گئی سب کو کہ آپ بڑے ترم خان بنتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا میں عمران خان ہوں، میں فیصلہ کروں گا۔ تو پھر انہوں نے ڈکٹیٹر بن کے، ایک آمر بن کے
اپنے لوگوں کو خاموش کروا کے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس میں وہ پیسہ جو تھا ملک ریاض کا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان سے وہ ملک ریاض کو واپس کر دیا۔ کابینہ کو جو پرویز خٹک کہہ رہے ہیں کہ یہ بتایا گیا کہ وہ پیسہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے گا، سرکار کے اکاؤنٹ میں، لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ سرکار کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، وہ پیسہ ملک ریاض کے کس اکاؤنٹ میں گیا؟ جو کراچی بحریہ ٹاؤن میں جرمانے کی مد میں اکاؤنٹ بنا تھا سپریم کورٹ میں، اور وہ پیسہ اس میں چلا گیا، یعنی ملک ریاض کا لوٹا ہوا پیسہ ملک ریاض کو دیا گیا، اور یعنی ملک ریاض نے جو لوٹا پیسہ اور ملک ریاض کے ہی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا۔ اور پھر خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں نا اپنا پرویز خٹک صاحب، عمران خان صاحب کی زبانی آتے ہیں، عدالت پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے لیکن مقدمہ بڑا سیدھا ہے۔ پرویز عمران خان کی زبانی، عمران خان ایک نہیں 20 بار کہہ چکے ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں نے کون سی کرپشن کی ہے اس میں نے کون سا پیسہ لیا ہے، میں نے جب کہا گیا کہ جی القادر کے لیے زمینیں لی، القادر ٹرسٹ کے لیے، تو خان صاحب کہتے ہیں جی القادر ٹرسٹ کے لیے جو زمینیں تھیں وہ تو ٹرسٹ کے لیے تھیں، اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ پھر خود کہے عمران خان صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ جی وہ ملک ریاض نے وہاں پر مجھے یونیورسٹی بھی بنا کر دی، میں نے کون سی کرپشن کی؟ اول تو پہلے ملک ریاض سے زمینیں لینا اور اس کے بعد اس زمین کے اوپر یونیورسٹی بنانے کے لیے کروڑا اربا روپے خرچ کروانا ملک ریاض سے، اور پھر ملک ریاض کو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس کر دینا، تو یہ رشوت سیدھی رشوت ہے۔ لیکن اگر عمران خان ٹرسٹ کے اس میں چھپ رہے ہیں، پردے میں نقاب اوڑھ رہے ہیں کہ جی یہ تو ٹرسٹ ہے نا تو مجھے کیا فائدہ ہوا، تو بھائی سوال بنیادی یہ ہے کہ کیا کوئی وزیر اعظم ٹرسٹ چلا سکتا ہے اور اس ٹرسٹ کے لیے کسی ایسے بندے سے ڈیل کر سکتا ہے، زمین لے سکتا ہے جس بندے نے پاکستان کی دولت لوٹی ہو اور وہ دولت جو ہے وہ باہر پکڑی گئی ہو؟ سوال ہے نا، نہیں لے سکتا۔ تو سیدھا کرپشن کا کیس، سیدھا عمران خان صاحب اندر جیل میں، کوئی راستہ ہی نہیں مجھے نظر آ رہا۔ اچھا، اب فراغ ہوگی کی آڈیو کی جو اپنا فرمائش ہے ملک ریاض کی اور ان کی بیٹی کی آڈیو، وہ بھی سامنے ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جو 5 کیرٹ سے کم کی تو مان ہی نہیں رہی اپنا ہیرے، اور وہ جو اپنا موجودہ آرمی چیف جب اس وقت DGISI تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو جو رپورٹیں دی تھی کہ جی ملک ریاض سے آپ کی اہلیہ یہ لے رہی ہیں سارا کچھ، وہ بھی فائل ہے، بڑا کچھ پڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب اس میں عمران خان صاحب کے جو سب سے بڑے پوسٹر بوائے تھے نا، وہ عمران خان کے خلاف گواہ بن کر سامنے آ گئے ہوئے۔ اعظم خان پہلے گواہی دے چکے ہیں، آج اعظم خان نے بھی آنا تھا، زبیدہ جلال نے بھی آنا تھا، وہ نہیں آئیں، اور اب سماعت 13 جولائی تک ملتوی ہو گئی ہے، اور اب ظاہر ہے کچھ عرصے میں معاملات ہو جائیں گے ذرا سیدھے باقی بھی آ جائیں گے، اور عدالت نے ظاہر فائنل سٹیج میں معاملہ تو جرا شرا بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ پرانے گواہوں کے اوپر۔ اچھا، اب 1200 ارب روپے کی کرپشن ایک جگہ پر، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان دنوں تپے ہوئے ہیں اور ٹھیک تپے ہوئے ہیں، وہ کراچی گئے، کوئٹہ گئے، انہوں نے آج وفاقی کابینہ سے خطاب بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ظلم دیکھیں کہ صرف کراچی پورٹ سے 1200 ارب روپے کی چوری ہوتی ہے، یعنی جو سامان مال چال آتا ہے، کوئی ڈیوٹی شوٹی ٹیکسز وغیرہ لگنے ہوتی ہیں، ایکسائز وغیرہ کی، وہ وہاں سے چوری ہو جاتی ہے۔ سرحدوں پر اسمگلنگ میں الگ سے ہزارہ ارب روپے جو ہے وہ سرکار کے کسی اور کے خزانے میں چلے جاتے ہیں، وہ الگ چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی بڑی کوشش کی ہے اپنا اس حکومت سے پہلے جو PDM کی حکومت تھی، اور جب سے جنرل آصف منیر آرمی چیف بنے تب سے انہوں نے اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا کہ جی اسمگلنگ میں اگر کوئی فوجی بھی ملوث ہے تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے کہا تھا، اعلانیہ کہا تھا۔ تو وہ 1200 ارب روپے صرف کراچی پورٹ سے جاتے ہیں، 1500 ارب روپے کی ہم سبسڈی دیتے ہیں ان کو، عمرہ کو، تو سوچے نا پھر اب پلے رہ کیا گیا ہمارے؟ کچھ بھی نہیں، ککھ نہیں رہ گیا۔ تو بہرحال ارادے جو ہیں وہ لگ رہا ہے حکومت کے کہ کسی نہ کسی طرح چیزیں سیٹ کرے گی حکومت، لیکن ابھی جو بجلی کے بلوں نے اور مہنگائی کے نیا جو مہنگائی کا اسمیل ہے نا، جس طرح اپنا مونسون میں بارشوں کا نیا اسمیل آتا ہے، تو جو نئی لہر ہے مہنگائی کی، اس نے فی الحال لوگوں کی چیخیں نکال دی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت معاملات بہتر کرے، اس لیے لوگ وہ جو قیدی نمبر 804 روزانہ کوئی نہ کوئی تحریک کی کال دے رہے ہوتے، جلسے کا سوچ رہے ہوتے، لوگ ادھر نہیں جا رہے، نہیں نکل رہے لوگ، ورنہ لوگوں کے لیے گولڈن چانس تھا
تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے کہ یہ لوگ بہرحال. اچھا جی، اب آخری جو چیز ہے نا وہ آصف زرداری صاحب 3 روزہ دورے پر آئے تھے لاہور، اور اس میں پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ اگر صدر مملکت آئیں تو صوبے کے گورنر تو گئے تھے وہ پیپلز پارٹی سے، انہوں نے ریسیو کیا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو جا کے پروٹوکول وائز صدر سے کرٹسی ملاقات کرنی چاہیے، صدر کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنا چاہیے، وہاں سے پھر صدر اپنے گھر چلے جاتے، وہ اپنے گھر چلے جاتے. تو مریم نواز صاحبہ نہیں گئی. پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا یہ پرانا ریکارڈ ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید 1988 میں جب پہلی بار وزیر اعظم بنی، نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. اس وقت یہ الگ الگ وزائر حکومت بھی الگ تھی، ایک شدید قسم کی ایک سیاسی مخالفت تھی ایک دوسرے کے. وہ میاں صاحب کو ضیاء الحق لے کر آئے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو ظاہر ضیاء الحق کے خلاف ایک بڑی جدوجہد کر کے آئی تھی. ضیاء الحق نے ان کے باپ کو قتل کیا ہوا تھا، اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ قتل تھا، عدالتی قتل بھی نہیں، قتل تھا سیدھا سیدھا. تو بہرحال تو اس وقت تو تلخیاں تھیں. محترمہ جب لاہور آتی تھی میاں نواز شریف صاحب ان کو نہ ریسیو کرتے تھے بلکہ ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ شروع کر دیتے تھے. پھر جو پچھلی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، اس حکومت کے دوران جب گیلانی صاحب لاہور آتے تھے تب بھی وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب ان کو ریسیو نہیں کرتے تھے. اس کے برعکس جب ابھی شہباز شریف صاحب کراچی گئے تو ابھی بھی اور اس سے پہلے بھی جب نواز شریف وزیر اعظم کے طور پر جاتے، اگر بغیر وزیر اعظم نہیں بھی تھی تب بھی جب وہ سندھ جاتے تھے تو وہاں پر ان کو پراپر پروٹوکول ملتا رہا. تو وزیر اعظم کو ملا لیکن صدر مملکت کو نہیں ملا. صدر مملکت آئے اور ان کو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے نہ مطلب یوں کہہ دیں کہ ان کو اگنور کیا، نظر انداز کیا. اور کیوں کیا؟ ابھی ریسنٹلی ابھی تازہ بجٹ سے پہلے جو پیپلز پارٹی نے کیا، ایک تو پی ایس ڈی پی میں کچھ اپنا پیپلز پارٹی نے اپنے منصوبے شامل کروانے تھے، لیکن پنجاب میں انہوں نے اختیار شیئر کیا مریم نواز صاحبہ کا. کچھ اضلاع پر پیپلز پارٹی کی مرضی کے انتظامیہ کا معاہدہ کروایا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وقت آنے پر مریم نواز صاحبہ کچھ نہ کچھ اس کا جواب دیں گی. تو ابھی نہ جانا اس کے پیچھے ظاہر ہے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آصف زرداری صاحب آئے، نہ وہ ملاقات کی انہوں نے، نہ گورنر ہاؤس جا کر ان سے ملی، نہ ایئرپورٹ جا کر ریسیو کیا. تو پیپلز پارٹی جو ہے اندر کھاتے وہ مسلم لیگ نون کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات ٹھیک نہیں ہے، آپ کے بڑے آتے ہیں نا تو ہم ان کو فل پروٹوکول دیتے ہیں، ہمارے بڑے آئے. مریم نواز نے یا پنجاب حکومت نے کیوں ان کا استقبال نہیں کیا، کیوں ان کو اگنور کیا؟ تو یہ اتحادی حکومت ہے لیکن ان کے درمیان یہ ہلکی ہلکی پھلجھڑیاں بھی چلتی رہیں گی، یہ اختلافات بھی چلتے رہیں گے، لڑائی جھگڑے بھی چلتے رہیں گے. لیکن جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے تو مریم نواز صاحبہ وہ جو پیپلز پارٹی نے بجٹ سے پہلے معاہدہ کروایا نا وزیر اعظم سے، جس میں پنجاب کے معاملہ جو میں نے بتا چکا ہوں، تو وہ اس پر وہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھیں گی. موقع آئے گا تو مریم نواز صاحبہ اس کا بدلہ ضرور لیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.